ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 18 مارچ سن 2023 عیسوی ہفتے کا روز ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے۔ اور یہ انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالوں کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فون کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری فون لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج اسی سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح اس ایپیسوڈ میں بھی اور اس مکمل سیریز میں ہم بعثت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو واضح طور پر بیان کریں گے۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے متعلق جو پیش گوئیاں قرآن مجید، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین اسلام میں موجود ہیں، ان پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت امام الزمان کی بیعت میں آنے کی ضرورت کو واضح طور پر بیان کریں گے۔ علاوہ ازیں جماعت احمدیہ کے خلاف جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں خاکسار کے ساتھ جو 2 علماء کرام موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب، اسی طرح محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر 2 حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانہ میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی اسی زمانہ میں ہوگا۔ مسلمانوں کا نظریہ امام مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں یہ ہے
کہ دونوں الگ الگ وجود ہوں گے اور دونوں اس طریق پر ظاہر ہوں گے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ در حقیقت احادیث اور روایات میں آنے والے موعود کے مختلف صفات کے لحاظ سے کئی نام بیان کیے گئے ہیں، اور زیادہ تر 2 نام مسیح اور مہدی مذکور ہیں۔ اور اگر حدیث کے روح سے بیان کیا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لل مہدیو الا عیسی ابن مریم، کہ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے اور کوئی مہدی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہوں گے۔ تو ناظرین، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہ صاحب سے یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، یعنی تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں ابن مریم کا نام ہے اور ان کے نزول کا ذکر ہے، تو اس پیشگوئی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مضمون کے تحت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، 2-3 باتیں خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ مزمل میں 16ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح کا رسول بھیجا ہے جس طرح کہ فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا تھا، وہ رسول تمہارا نگران ہے۔ تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے امت محمدیہ کو بھی امت موسویہ کے ساتھ ایک مماثلت ہے، اور اسی مماثلت کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ دیکھو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، اسی طرح سے میری امت میں بھی دراصل 1400 سال کے بعد یہ زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان اس وقت بگڑ جائیں گے جس طرح یہودی بگڑ گئے تھے اور ان کی اصلاح کے لیے مسیح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح سے امت محمدیہ بھی بری طرح سے بگڑ جائے گی، مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی۔ جیسے کہ یہودیوں کے فرقے تھے ایسے مسلمانوں کے بھی فرقے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمانہ بھی پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ چنانچہ علامہ اقبال نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شور ہے کہ دنیا سے مسلمان اٹھ گئے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو اس کے علاوہ بھی اور خواجہ میر درد صاحب وغیرہ وغیرہ بہت سارے شعراء نے امت محمدیہ کے بگڑنے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ حالت بھی بیان ہی اسی طرح ہے جیسا کہ یہودی بگڑ گئے تھے۔ پھر اس کے ساتھ کہ ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ایک طرف تو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی منقطع ہو گئی ہے، حالانکہ بخاری شریف میں بھی مسلم میں بھی یہ احادیث موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اوحی اللہ الی عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرے گا۔ جو وحی بند ہو گئی تھی تو ان کے اوپر کہاں سے نازل ہو رہی تھی وحی؟ تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قابل لحاظ بھی ہیں اور قابل تشریح بھی ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دراصل امت محمدیہ کو امت موسویہ سے یہ گناہ مشابہت حاصل ہے، اور اسی بنا پر مسلمانوں کے بگڑنے کی وجہ سے
اور ان کے بہت مختلف فرقے ہو جانے کی وجہ سے، جیسا کہ یہود میں ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کو عین اس وقت جب کہ یہودی بگڑ چکے تھے ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا، اس زمانے میں بھی ابن مریم کو بھیجا جائے گا۔ اب یہاں پر دو لفظ ہیں، نزول کا لفظ ہے، ابن مریم کا لفظ ہے، ان دونوں کی تشریح کرنی ضروری ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابن مریم کا ذکر ہے، مرزا غلام احمد صاحب کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابن مریم تو مر گیا، حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم۔ ہم تو وفات مسیح کے بارے میں تو چیلنج دے کے کہتے ہیں کہ کوئی ثابت کر دے، 1400 سال کیا بلکہ اب تو 1500 سال گزرنے والے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بفرض محال آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ امت محمدیہ کا حال دیکھیں، ہر جگہ پر مارے کھا رہے ہیں، ہر جگہ پر ان کو شکست ہو رہی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں، جہاد کے نام پر جو ہے غلط عقائد دے کے جو ہے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری فساد جو ہے امت محمدیہ میں برپا ہے، لیکن مسیح علیہ السلام اوپر آسمان سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان کو بھیج رہا ہے نہ وہ خود آتے ہیں۔ تو کب تک دیکھیں گے یہ ساری باتیں؟ تو یہ زمانہ ایسا تھا کہ جس طرح سے یہودی انتظار کر رہے تھے کہ 2 سلاطین میں جو بائبل کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایلیا نبی جو ہے وہ رتھ سمیت آسمان پر چڑھ گیا ہے، اور اس کا انتظار کر رہے تھے یہود کہ وہ دوبارہ آئے گا اور اس کے بعد مسیح آئے گا۔ تو انتظار کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، 1400 سال جب آئے ہیں تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دیکھو یوحنا جس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ ایلیا جس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ یوحنا کے رنگ میں آ چکا ہے۔ تو گویا کہ یوحنا یا یحییٰ نبی جو ہیں وہ دراصل وہ ایلیا نبی کے جو ہے مثیل تھے۔ بے عین ہی اسی طرح سے مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ آسمان پر کوئی گیا ہے نہ آسمان سے کوئی آئے گا، جو آنے والا تھا وہ یحییٰ کے رنگ میں آ چکا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ نزول ابن مریم ہوگا، تو اس پہ بھی یہ اشارہ ہے۔ نزول کا لفظ سے بعض لوگ دھوکہ کرتے ہیں کہ جگہ نزول کا لفظ ہے آسمان سے اترنا، آسمان تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیف انتم اذا نزل من السماء تو نہیں ہے یہاں پر، نہ کسی حدیث پہ ہے، بلکہ بعض لوگوں نے بعض احادیث میں تھوڑا بہت ترمیم کر کے لفظ گھسیٹ بھی دیا ہے اس کے اندر من السماء کر کے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو دراصل بات یہی تھی کہ نزول کا لفظ اگر قرآن مجید پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بڑی عظیم الشان ہو اور اس کے ذریعے سے عظیم الشان فوائد حاصل ہونے والے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نزول کا لفظ استعمال کیا ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولہ، ذکر کرنے والا رسول تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے انزلہ کا لفظ ہے، وسلم تو حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، نہ کہ آسمان سے آئے تھے۔ اسی طرح سے آیا ہے کہ انزلہ الیکم من الانعام، چوپائے اتارے ہم نے۔ کیا کسی نے دیکھا ہے کہ بھیڑ بکریاں گائے بیل وغیرہ آسمان سے ٹپک رہے ہوں؟ کبھی نہیں، بلکہ ان کی افادیت کے لحاظ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چیزیں زیادہ فائدہ بخش ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نزول کیا ہے یا نازل کیا ہے۔ اسی طرح آتا ہے انزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا ہے۔ اب قرآن مجید کے مطابق میری ایک دفعہ دورے کے دوران میں ایک مولوی صاحب سے بحث ہو گئی، میں نے کہا کہ بھئی کبھی لوہا آسمان سے اترتا ہوا آپ نے دیکھا؟ زمین سے نکالتے ہیں کانے کھود کھود کے، وہ کہہ رہے نہیں اندر آسمان سے گرتا ہے وہ۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ لوہا کہاں سے نکلتا ہے، یہ مولوی ہیں آج کل۔ تو بہرحال انزلنا حدید، کسی نے آسمان سے لوہے کو ٹپکتا ہوا اترتا ہوا نہیں دیکھا، یہ کانوں سے نکالا جاتا ہے، زمین کھود کے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح آتا ہے قد انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی لباس کی افادیت کے اعتبار سے نزول کا لفظ آیا ہے۔ تو کسی نے دیکھا ہوا ہے کہ آسمان سے جو تھانوں کے تھان لٹک رہے ہوں، یا شلواریں لٹک رہی ہوں، پائجامے لٹک رہے ہوں، یا کرتے لٹک رہے ہوں، کوٹ لٹک رہے ہوں؟ کبھی نہیں۔ یہ سب ہم زمین سے ہی پیداوار ہوتی ہے اس کی، اور یہیں سے کپڑا بنتا ہے، یہیں سے سلایا جاتا ہے، یہیں سے پہنا جاتا ہے۔
تو بات یہی ہے کہ نزول کا لفظ ہمیشہ ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت فائدہ دینے والی ہوں. اور کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا نزول کا؟ اس واسطے کہ امت محمدیہ جب بگڑ چکی ہوگی تو ان کے نزول کے نتیجے کے اندر ان کے آہستہ آہستہ تمام اختلافات ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک پھر عظیم انقلاب ایسا پیدا ہوگا جیسا کہ عرب کے بیابانوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیدا ہوا تھا. اب دوسری بات اس میں ہے کہ ابن مریم کا ذکر ہے یہاں پر. اب تو مرزا غلام احمد صاحب کیسے ہو گئے جی؟ تو بات یہ ہے کہ زمانہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، پہلے بھی یہودیوں میں یہ عقیدہ تھا کہ ایلیا نبی آسمان پر چڑھ گیا ہے، رتھ سمیت چڑھ گیا ہے، وہی دوبارہ آئے گا. تو نہ کوئی پہلے گیا ہے نہ کوئی آیا ہے، بلکہ اس کے ہم رنگ آنے کے لیے یہ پیشگوئی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ایلیا کے آنے کی دوبارہ پیشگوئی تھی، مسیح علیہ السلام نے آ کے اس کو رد کر دیا کہ کوئی نہ آسمان پہ گیا نہ کوئی آسمان سے آئے گا. تو اسی طرح سے خود مسیح علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے. چنانچہ مسیح نے یوحنا کو ایلیا نبی قرار دیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، متی باب 11 آیت 14 میں اس کا ذکر ہے. تو اب ابن مریم کیوں کہا گیا ہے اس کو، اس کی بھی تشریح کرنی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں کافروں کی اور مومنین کی مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. جو لوگ کافر ہوئے ہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ ان پر ایمان نہیں لائی تھیں، وہ برگشتہ ہو گئی تھیں. تو اسی طرح سے تمام جو کفار ہیں ان کو نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں قرار دیا ہے، عورتوں سے تشبیہ دی ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون کی بیوی سے، اور اسی طرح سے حضرت مریم سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اب ہمارے بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ اب ان دو گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہونا وہ چاہتے ہیں. آیا فرعون کی بیوی وہ بننا پسند کریں گے یا مریم بننا پسند کریں گے؟ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے صفاتی اعتبار سے جو مومنین کی مثال دی ہے سورۃ تحریم میں، یہ بڑی بنیادی چیز ہے سمجھنے والی کہ ابن مریم جو کہا گیا ہے تو محض ان کی مشابہت کی وجہ سے کہا گیا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ زمانے کے اعتبار سے یہودی بگڑ گئے تھے، زمانے کے اعتبار سے مسلمان بھی بگڑ گئے. ان کی اصلاح کے لیے آنے والا عیسیٰ ابن مریم تھا، ان کی اصلاح کے لیے بھی عیسیٰ ابن مریم یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے کے لیے مسیح اور مہدی قرار دیا ہوا ہے. اور دیکھیے مسیح علیہ السلام کے خلاف جس طرح سے مقدمات قائم کیے گئے، ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا. حضرت مرزا صاحب نے یہ بیان کیا کہ پر مسیحا بن کے میں بھی دیکھتا روئے صلیب، گر نہ ہوتا نام احمد جس پہ میرا ساتھ مدار. تو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں، ورنہ ان مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ مسیح کا دعویٰ کرنے والے شخص کو قتل کر دیں. بے شمار مولویوں نے اس کے بارے میں کوششیں کی، مقدمات چلائے، قتل کے مقدمات چلائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے محفوظ رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو یہ بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا اگرچہ لوگ تمہاری حفاظت نہ کریں. تو بہرحال بات لمبی نہ کرتا ہوا میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مومنین کی مثال اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں سے دی ہے، ایک امرأت فرعون کی بیوی سے اور مریم علیہ السلام سے. تو گیا کہ جو پاکیزہ خصلت رکھنے والے ہیں، جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کامل طور پر فرما برداری انہوں نے اختیار کی ہے، ان کو مریم علیہ السلام کے نام سے تشبیہ دی گئی ہے. تو ایسا شخص جو کہ امت محمدیہ میں کامل طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، محبت رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں گے اور رسول سے محبت رکھیں گے، ان کو وہی درجات ملیں گے جو کہ صدیقوں، صالحین اور دوسرے لوگوں کو ملتے ہیں.
چنانچہ انعم اللہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، قرآن مجید میں اس کا واضح طور پر ذکر موجود ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ آنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہوگا اور مریمی صفت رکھنے والا ہوگا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام پاکیزہ خصلت کی تھیں اور ان کے اندر جو ہے وہ جو بچہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوا، استعارے کے رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے ایک دو اقتباس آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ تذکرۃ الشہادتین صفحہ 19 کا حوالہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارے مخالف مولوی لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے اگرچہ نہیں مگر حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، مگر ہمیں معلوم نہیں کہ حدیثوں میں کہاں اور کس جگہ لکھا ہے وہی بنی اسرائیلی نبی جس کا نام عیسیٰ تھا، جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے پھر دنیا میں آ جائے گا۔ اگر صرف عیسیٰ یا ابن مریم کے نام پر دھوکہ کھانا ہے تو قرآن کریم کی سورہ تحریم میں اس امت کے بعض افراد کا نام عیسیٰ اور ابن مریم کو دیا گیا ہے۔ ایماندار کے لیے اس قدر کافی ہے کہ اس امت کے بعض افراد کا نام بھی عیسیٰ یا ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے سورہ موصوفہ میں بعض افراد امت کو مریم سے مشابہت دی اور پھر اس میں نفخ روح کا ذکر کیا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ روح جو مریم میں پھونکی گئی وہ عیسیٰ تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کا کوئی فرد اپنی خداداد تقویٰ کی وجہ سے مریم بنے گا اور پھر عیسیٰ ہو جائے گا، جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے پہلے میرا نام مریم رکھا اور پھر نفخ روح کا ذکر کیا اور پھر آخر میں میرا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ اسی طرح ایک اور حوالہ پڑھ کے میں اپنے اس بیان کو ختم کروں گا۔ یہ کشتی نوح کا حوالہ ہے۔ حضور کی تصنیف ہے کشتی نوح۔ فرماتے ہیں، یہ قرآنی دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قبول ہو کر اخیار و ابرار مسلمان بالخصوص ان کے کامل فرد انبیاء بنی اسرائیل کے وارث ٹھہرائے گئے، اور دراصل مسیح موعود کا اس امت میں سے پیدا ہونا یہ بھی اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ گو مخفی طور پر بہت سے اخیار و ابرار نے انبیاء بنی اسرائیل کی مماثلت کا حصہ لیا ہے، مگر اس امت کا مسیح موعود کھلے طور پر خدا کے حکم اور اذن سے اسرائیلی مسیح کے مقابل پر کھڑا کیا گیا ہے تا موسوی اور محمدی سلسلے کی مماثلت سمجھ آ جائے۔ اسی غرض سے اس مسیح کو ابن مریم سے ہر ایک پہلو سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں تک کہ اس ابن مریم پر ابتلا بھی اسرائیلی ابن مریم کی طرح ہے، اور اول جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم محض خدا کے نفخ سے پیدا کیا گیا، اسی طرح یہ مسیح بھی سورہ تحریم کے وعدے کے موافق محض خدا کے نفخ سے مریم کے اندر سے پیدا کیا گیا، اور جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش پر بہت شور اٹھا اور اندھے مخالفوں نے مریم کو کہا لقد جئت شیئا فریا، اسی طرح اس جگہ بھی کہا گیا اور شور قیامت مچایا گیا۔ اور جیسا کہ خدا نے اسرائیلی مریم کے وضع حمل کے وقت مخالفوں کو عیسیٰ کی نسبت یہ جواب دیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہی جواب خدا تعالیٰ نے میری نسبت براہین احمدیہ میں روحانی وضع حمل کے وقت جو استعارے کے رنگ میں تھا مخالفوں کو دیا، اور کہا کہ تم اپنے فریبوں سے اس کو نابود نہیں کر سکتے، میں اس کو لوگوں کے لیے رحمت کا نشان بناؤں گا۔ ایسا ہونا ابتدا سے مقدر تھا۔ دعا کہ بعض لوگ تبصر کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کس طرح سے مریم بن گئے، کس طرح سے نفخ روح ہوا، کیسے حمل ان کا ہوا۔ آپ نے صاف لکھا ہوا کہ استعارے کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں مجھ میں ظاہر کی، پہلے مریمی صفات مجھے پیدا کی، پھر اس میں نفخ روح کر کے جیسا عیسیٰ پیدا کیا گیا تھا اسی طرح مجھے ابن مریم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس امت میں ابن مریم کا ہونا اور مسیح کے مشابہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عین منشا کے مطابق اس زمانے میں مسیح موعود کا نزول ہوا، یا اس زمانے میں مہدی علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے مسلمانوں کو، ان کی آنکھیں کھلیں کہ موجودہ
شور و شر کے زمانے میں اور موجودہ ابتلا کے زمانے میں، جب کہ مسلمان ہر طرح سے بگڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نبردآزماں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتحاد پیدا کرے اور مسیح موعود کے ذریعے سے ان کے اندر وہ انقلاب آئے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کو حاصل ہو اور آپس کے جھگڑے نپٹ جائیں۔ جزاکم اللہ تعالی واسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصیتوں کے آمد کے متعلق پیش گوئیاں فرمائی ہیں، ایک ابن مریم اور دوسرے امام مہدی۔ تو جماعت احمدیہ کے نزدیک امامکم منکم کی جو اصل تشریح ہے اس کے متعلق آپ کچھ بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و سامعین کرام، مسلمانوں میں جو غلط خیالات و عقائد رواج پا چکے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے مسیح اور مہدی کا ذکر ملتا ہے۔ مسلمان اس کو ایک وجود نہیں مانتے بلکہ اس کو دو الگ الگ وجود مانتے ہیں۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ناصری علیحدہ وجود ہیں اور امام مہدی علیہ السلام علیحدہ وجود ہے، اور پھر ان کے عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مسیح ناصری علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور اس وقت مسلمانوں کی جماعت کے ایک سربراہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے اور وہ نماز کے لیے آگے بڑھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ مسلمانوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید اس بارے میں کیا رائے پیش کرتا ہے؟ خدا کا کلام ہے، جس طرح کہ ابھی تفصیل سے نزول کے معنی ہم نے سنے، ابن مریم کے معنی سن لیے، تو یہ عقیدہ کہ مسیح آسمان سے نازل ہوگا اور وہ ایک علیحدہ وجود ہوگا، جب کوئی شخص آسمان میں چڑھا ہی نہیں تو وہ نازل کیسے ہوگا؟ تب وہ دو وجود کا یہ جو نظریہ ہے، اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ ایک شخص آسمان پہ چڑھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں، اور چوتھے آسمان سے وہ نازل ہوں گے، اور دوسرے شخص امام مہدی علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ چڑھنے کی کہیں کوئی گواہی نہیں دیتا، بلکہ ایک دو جگہ نہیں بلکہ 30 آیات ہیں، اور جماعت احمدیہ اس بارے میں 1 صدی سے زیادہ عرصے سے چیلنج دیتی آ رہی ہے کہ وفات مسیح قرآن مجید میں صاف صاف ہے۔ ناظرین کے لیے تفصیل سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورہ آل عمران آیت 56 میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ میں تجھے توفی دوں گا، تیری وفات کروں گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا اقرار موجود ہے سورہ المائدہ 118 آیت نمبر میں کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ اے خدا جب تو نے مجھے وفات دے دی، ایک شخص آسمان میں چڑھا ہی نہیں تو آسمان سے وہ نازل کیسے ہوگا، پھر اس کا وجود کیسے ہوگا؟ تو یہ غلطی اور مغالطہ دراصل اس لیے ہوا کہ بنیادی اینٹ ہی جب غلط رکھ دی، ایک عقیدہ غلط بن گیا تو اس کے بعد پھر اگلا عقیدہ بھی اس کی نتیجے میں غلط بن گیا۔ آسمان میں چڑھنے کا جسم سمیت جو عقیدہ تھا، اس کے نتیجے میں اگلا یہ عقیدہ آیا کہ وہ آسمان سے جسم سمیت واپس آئے گا۔ لہٰذا کلام اللہ میں اس کی کوئی تائید ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آسمان سے جو نازل ہی نہیں ہوگا تو وہ علیحدہ وجود کیسا۔ اب آئیے قرآن مجید کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یعنی احادیث کی طرف ہم نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں کہ کیا احادیث میں اس عقیدے کی جو مسلمان پیش کرتے ہیں کہ مسیح ناصری علیحدہ ہوں گے اور امام مہدی علیحدہ ہوں گے، کوئی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ حدیثوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کو ایک بلند بالا مقام ہے اور سب سے افضل حدیثوں کی کتاب میں مانی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں یہ مشہور حدیث درج ہے، جو اس پروگرام کے شروع میں آپ نے بھی پڑھی، محترم مولانا صاحب نے بھی پڑھی، کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ اے مسلمانوں تمہاری کیسی ہی اچھی حالت ہوگی۔ یہ تبشیر کے رنگ میں ہے کہ جب تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوں گے اس حال میں کہ وہ تم میں سے ہوں گے اور تمہارے امام ہوں گے، یہ باہر سے نہیں آئیں گے۔ اور پھر آپ بخاری کا مطالعہ کر لیں، امام بخاری کا مقام و مرتبہ امت میں مستند اور ثقہ ہے اور اس سے بلند نہیں مانا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اس بخاری میں ابن مریم کی احادیث تو ذکر کر دی، لیکن مہدی کے حوالے سے کوئی حدیث ذکر نہیں کی۔ اس کے بعد جب ہم دوسرے نمبر میں دوسری حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو بخاری شریف کے بعد ہمیں نظر آتا ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث کتاب الایمان میں، وہاں پر یہی مضمون تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور بات کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا۔ چنانچہ
صحیح مسلم میں یہ ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم منکم۔ اب یہ بات اور واضح ہو گئی، فاماکم منکم نے اس بات کو اور کھول دیا کہ اے مسلمانوں تمہاری حالت کیسی ہوگی جب تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوگا اور وہی تمہاری امامت کرے گا۔ یہاں اور بات واضح ہو گئی۔ پس یہ بات نے واضح کر دیا کہ یہ عقیدہ جو مسلمانوں میں اس وقت پایا جا رہا ہے کہ مسیح ناصری علیہ السلام علیحدہ وجود ہے اور امام مہدی علیہ السلام علیحدہ وجود ہے، یہ بات دراصل درست نہیں ہے، اور یہ قرآن سے اور احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور احادیث ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک کے بعد ایک براہین قاطعہ کی طرف مسلسل تصدیق کرتی چلے جاتی ہیں، اس مضمون کو کھولتی چلے جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صحاح ستہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس کے اندر کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ مہدی جو ہے وہی حقیقت میں عیسیٰ ابن مریم وہی ہے، اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہے۔ اب ان احادیث کی موجودگی میں جو لوگ نیک فطرت ہیں وہ تو اس کو مان جاتے ہیں کہ ہاں یہ بات واضح ہو گئی، لیکن جو لوگ اپنی علمیت کا اظہار کرنے کے لیے کہ نہیں اس میں یہ نہیں، یہ مضمون ہے، اس رنگ میں نہیں، ایسے ہے، کبھی اس کی روایات کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اس کے راوی کون ہیں، کس نے کیا روایت میں بیان کیا ہے۔ تو روایت کے لحاظ سے بھی جو احادیث کی تقسیم کی گئی ہے، مشہور و معروف مفسر مورخ علامہ ابن کثیر نے ہے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مشہور حدیث ہے، اور اسی طرح اس کی سند بھی معیاری گنی جاتی ہے، اور اسی طرح اسماء الرجال کی جو مشہور کتاب ہے، کتاب تہذیب التہذیب، اس کے اندر بھی اس کے راویوں کا ثقہ ہونا یعنی مضبوط ہونا لکھا گیا ہے، اور یہ حدیث مرفوع متصل ہے، یعنی اس کے روایت میں کہیں کوئی جھول جھال ایسا نہیں ہے۔ پھر درایت کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث تو ایک چھوٹا ٹکڑا ہے جس میں کہا ہے المہدی الا ولا المہدی الا عیسی ابن مریم، اس سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مزید باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے وہ 4 پوری ہو چکی ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ حدیث کا 5ویں بات بھی لازماً وہی بات ہے۔ وہ حدیث جو مکمل ہے میں پڑھ دوں گا اپنے ناظرین کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یزداد الامر الا شدتاً ولا الدنیا الا ادباراً ولا الناس الا شحاً ولا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس ولا المہدی الا عیسی ابن مریم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملات شدت اختیار کر جائیں گے، یہ پہلی بات، دنیا اخلاقی پستی میں بڑھتی چلی جائے گی، دوسری بات، اور لوگ حرص اور بخل میں ترقی کرتے جائیں گے، اور قیامت صرف برے لوگوں پر آئے گی سوائے مسیح ابن مریم کے کوئی مہدی نہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں قرآن مجید کی واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آسمان سے اترنے کے اس غلط نظریے کی تردید کرنا، صحیح بخاری شریف کی حدیث اور اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث، پھر ابن ماجہ کی حدیث، یہ بات واضح کرتی جا رہی ہے کہ مسیح ناصری علیہ السلام اور امام مہدی کے بارے میں جو 2 الگ وجود ہیں وہ 2 الگ وجود نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی وجود کے 2 صفاتی نام کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک یہ بات ہے۔ اب آئے کہ پھر ہم ایک دوسرے نہج سے بھی اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو مہدی کا استعمال کیا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بطور صفت کے اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اور کئی لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ مثلا مشہور حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جو میرے خلفائے راشدین ہیں یہ مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور اسی مہدیین میں سے ہدایت یافتہ میں سے جو صفت ہے ایک آنے والا موعود امام مہدی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریمی رنگ میں بھی مریمی صفات سے بھی بیان کیا گیا۔ بس یہ ہے وہ بات جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کر دی اور احادیث نے اس کو ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ آیا کہاں سے کہ امام مہدی علیحدہ ہیں اور مسیح ناصری علیحدہ ہے؟ دراصل جیسے شروع میں نے بتایا کہ بنیاد جب انہوں نے یہ رکھ لی اس عقیدے کی کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ چلے گئے ہیں، تو پھر ان کو واپس بھی لانا تھا، تو جب بنیاد ہی غلط رکھی گئی اس کے نتیجے میں یہ عقیدہ بھی آ گیا، اور جب تک یہ بنیاد نہیں غلط ہٹائی جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، تب تک یہ عقیدہ ممکن نہیں ہے کہ مانا جائے، اور اس لیے ان کو ماننے میں مشکل بھی آتی ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی تو زمین سے ظاہر ہوں گے،
اور وہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، ایک شخص زمین سے اور ایک آسمان سے، ان کے نزدیک ممکنات میں سے نہیں آتا کہ یہ دونوں کیسے ایک شخص بن جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں کئی مقامات میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے اور بڑی تفصیل سے اس کے کئی نکات علمی رنگ میں اور استدلالی رنگ میں پیش فرمائے ہیں۔ ناظرین کے لیے ان میں سے وقت کی رعایت سے ایک دو حوالے پڑھنا چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام حصہ دوئم صفحہ 278 میں، اور یہ روحانی خزائن جلد 3 میں یہ کتاب ہے، بیان فرماتے ہیں ایسا ہی مہدی کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ ضرور ہے کہ پہلے امام محمد مہدی آویں اور بعد اس کے ظہور مسیح ابن مریم کا ہو، یہ خیال قلت تدبر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ دراصل یہ خیال بالکل فضول اور محمل معلوم ہوتا ہے کہ باوجود یہ کہ ایک ایسی شان کا آدمی ہو کہ جس کو باعتبار باطنی رنگ اور خاصیت اس کی کہ مسیح ابن مریم کہنا چاہیے دنیا میں ظہور کرے، یعنی مسیح ابن مریم ظاہر ہو، اور پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے مہدی کا آنا بھی ضروری ہو، کیا وہ خود مہدی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے جو ان سے پوچھنے والا ہے کہ کیا عیسیٰ ابن مریم جو نازل ہوں گے وہ مہدی اپنی ذات میں نہیں ہے، جبکہ وہ باطنی اعتبار میں مسیح ابن مریم کی خوبیاں لا رہے ہیں؟ کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر نہیں آیا؟ کیا اس کے پاس اس قدر جواہرات و خزائن و اموال، معارف و دقائق نہیں کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں، اور اس قدر ان کا دامن بھر جائے جو قبول کرنے کی جگہ نہ رہے؟ بس اگر یہ سچ ہے تو اس وقت دوسرے مہدی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان علماء سے اور اس عقیدہ رکھنے والوں سے پوچھا۔ پھر حضور نے بتایا کہ دیکھیں مہدی اور یہ جو صفاتی نام ہے اس میں کیوں اس کو مہدی اور ابن مریم کہا گیا اور مسیح کے ساتھ مشابہت دی گئی۔ حضور ایک اور جگہ ایام السلام میں بیان فرماتے ہیں سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور احادیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا، پھر اور اس طرح مذکورہ بالا وجہ سے آنے والا مہدی کہلائے گا، اسی طرح وہ مسیح بھی کہلائے گا۔ یہ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی، لہٰذا وہ عیسیٰ ابن مریم بھی کہلائے گا، اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے اپنے خاصہ مہدویت کو اس کے اندر پھونکا، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانیت نے اپنے خاصہ روح اللہ ہونے کا اس کے اندر ڈالا ہے۔ بس یہ ہے جو واضح حقیقت جو امام الزمان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ساری دنیا کے سامنے رکھی اور بتایا کہ اگر آنے والا عیسیٰ جو اپنی ذات میں خود مہدی ہے تو اس کے مہدی کی ضرورت نہیں۔ پھر مہدی کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ خدا سے ہدایت پائے گا، خدا سے علم حاصل کرے گا، کسی بندے سے نہیں لے گا، اور اس کے نام اس لیے مسیح بھی دیا گیا کہ مسیح کی روح بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی۔ دراصل یہ وہی بات ہے کہ ایک شخص اگر بہت بہادر ہے، اگر ہم مثال دے کر سمجھانا چاہیں تو ہم اس کو شیر کہتے ہیں کہ اس کے یہ تو شیر لگ رہا ہے۔ دوسرا اگر وہ بہت شریف النفس بھی ہو تو ہم کہتے ہیں فرشتہ بھی ہے۔ تو ایک شخص کے اندر یہ صفات ہیں، اور یہ دراصل امامکم منکم جو یہ کہا گیا ہے وہ علیحدہ امام کوئی نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسی کی دو صفات کی طرف اشارہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالی وحسن الجزا۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں ایک کالر ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں، بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مکرم عارف الزمان صاحب السلام علیکم۔ عارف الزمان صاحب آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ شاید رابطے میں کوئی دقت ہے۔ خاکسار ایک اور ہمارے جو ناظرین میں سے ایک ہمیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعہ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، اور میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ظفر محمود احمد صاحب نے بذریعہ ٹیکسٹ ہمیں یہ سوال پوچھا ہے۔ یہ آپ لکھتے ہیں کہ سوال ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید اور احادیث صاف طور پر مسیح کی وفات کی شہادت دے رہی ہیں تو ان کی حیات کے غلط عقیدہ پر کس طرح تمام امت کا اجماع ہو گیا؟ بزرگان سلف کے کون سے ایسے سلف صالحین ہیں جو عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں؟ تو میں عام ہم طرح سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب فرمائیں۔ اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں بھی اس کا اظہار کیا ہے، اور ہم عام طور پر اس بات کو پیش کرتے ہیں
کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت صحابہ غم کے مارے دیوانے کی مانند ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور جو کہے گا کہ فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو ایسے وقت میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ گئے ہیں، بلکہ عام حضرت عمر بھی اور دوسرے صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر جو ہے ہم سے جدا ہوئے ہیں، وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان پر گئے ہیں، کسی کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلا۔ بلکہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا، آپ سفر میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے ہیں، پتہ لگا کہ وسلم وفات پا گئے ہیں، آپ نے آ کر آپ کا چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر روکنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا افإن مات او قتل یا قتل کیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہو، گویا کہ ہمارے علم میں نہیں تھا۔ تو اس وقت کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی جو ہے عارضی طور پر آسمان پر چلے گئے ہیں، بلکہ صحابہ کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ ہاں، اب یہ عقیدہ کہ یہ کس طرح سے غلط عقیدہ مسلمانوں میں آیا، وہ اس طرح سے ہے کہ جب مسلمانوں کی فتوحات ہونے لگی ہیں اور ایران فتح ہوا، پھر روم فتح ہوا، اور عیسائی بھی کثرت سے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے، تو ان لوگوں نے اپنی بائبل کے حساب سے یہ عقیدہ لانا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مرے نہیں ہیں، وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ اور جب مولویوں کے سامنے انہوں نے یہ بات پیش کی تو مولوی بھی جو کہ پوری طرح سے علم نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہاں بھئی یہ بات تو صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ان کو مل گیا ایک لفظ رفع، بر رفع اللہ علیہ، اور انہوں نے پھر یہ شروع کر دیا، تفاسیر بھی لکھی اور اس میں بھی یہ بیان کیا۔ تو یہ عقیدہ آہستہ آہستہ عیسائیوں کے ذریعے سے خود مسلمان تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ عیسائیوں کی وجہ سے یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر آ گیا، ورنہ جیسا کہ ابھی شاستری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ 30 آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ اور ہم آج بھی چیلنج کرتے ہیں کہ جو مسیح علیہ السلام کے آسمان پر قائل ہیں وہ دلیل دیں اپنی کہ آسمان پر کوئی شخص جا ہی نہیں سکتا ہے۔ ابھی بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی روس نے چھوڑا ہے راکٹ اور امریکہ بھی گیا ہے، فلاں فلاں جا کے آئے ہیں، چاند پہ جا کے آئے ہیں۔ ارے بھئی آسمان تو گیا، چاند تک ہی ہے۔ تو گویا کہ اسپیس کے پہ جانا اور وہاں سے واپس آنا یہ دراصل ایک وقتی چیز ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں کہ ہزاروں برس سے جا کے کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں عیسائیوں کی طرف سے آیا، مسلمانوں نے پھر ان آیات کی جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھیں غلط تشریح کر کے اس کو آسمان پر جانا تسلیم کر لیا، اور یہی عقیدہ اب تک کے مسلمان قائم ہیں اس کے اوپر۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ خیال بھی ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، پہلے تو وفات مسیح اور حیات مسیح پر بڑی بحثیں ہوتی تھی، آج کل اس بحث پر اس موضوع پر کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، دکھاوے کے لیے کوئی کہہ دے تو الگ بات ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب کا سوال ہمیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعہ موصول ہوا ہے۔ میں مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے وہ سوال کرتا ہوں۔ آپ تحریر کرتے ہیں کہ منارۃ المسیح کی تاریخ اور غرض کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں، اختصار کے ساتھ درخواست ہے۔ جزاکم اللہ، کیونکہ وقت واقعی کم ہے۔ قرآن اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اسلام کی نشاط ثانیہ کے بارے میں جہاں خبریں ملتی ہیں، وہاں پر امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بارے میں بھی، اس کے مقام کے بارے میں بھی خبر ملتی ہے۔ چنانچہ یہ خبر ملتی ہے کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے
جو مسلم کتاب الفتن میں ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، کہ جب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، تو وہ نازل ہوگا عند المنارۃ البیضاء، ایک سفید مینارے کے پاس جو دمشق سے مشرقی جانب ہوگا۔ یہ بنیاد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے موعود کے بارے میں یہ بتائی کہ وہ دراصل دمشق سے مشرق کی جانب اس کا نزول ہوگا۔ اسی لیے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1903 میں قادیان میں ایک منارۃ المسیح کی بنیاد رکھی، لیکن اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے آپ کے پاس کہ آپ اس کی مکمل تکمیل کر سکتے، اور وہ تکمیل پھر بعد میں ہوئی خلافت ثانیہ کے دور میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس مینارے کی بنیاد رکھنے کے لیے اشتہار دیا اور لوگوں کو چندے کی اپیل کی، تو اس میں منارۃ المسیح کی جو اغراض و مقاصد بیان کی، تو آپ نے 3 غرضیں خاص طور پر اس کے اندر واضح بیان فرمائی ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ جو سفید منارہ ہے، یہ سفیدی کا رنگ اس طرف اشارہ ہے کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ صلح اور صفائی کے ساتھ اپنے دلائل پیش کرے گا دنیا میں، جنگ اور جدال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوسرا، اس میں جو گھڑی لگائی گئی وہ اس طرف اشارہ تھا کہ موعود وقت اس آنے والے کا ہو چکا، اور خود مسیح اسلام نے بھی تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، یعنی اے لوگو تدبر کرو، تحقیق کرو، دیکھو اور غور کرو کہ اس زمانے کی طرف نظر دیکھو کہ وہ مسیح آنے والا ہے۔ اور تیسرا پھر یہ کہ اونچائی پہ اس کو اس لیے بنایا کہ یہ دور سے یہ براہین نظر آ جائیں، تو یہ مختصراً ہے منارۃ المسیح کے حوالے سے، اور پھر وہ سنگ مرمر کی پلیٹیں وغیرہ تو بعد میں لگی، لیکن دراصل یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی پیروی میں اور اتباع میں بنایا گیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واسن الجزا۔ خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی مکرم محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ بعث اللہ عیسی ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا اور وہ ایک سفید منارہ کے پاس نزول فرما ہوں گے جو دمشق کے مشرقی جانب ہوگا۔ تو اس پیشگوئی کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی روشنی میں بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ بات یہ کہ شاستری صاحب نے تو کچھ اس کا بیان کر دیا ہے، تو آگے میں اس بحث کو بڑھاتا ہوا یہ کہوں گا کہ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، بعض لوگ کہتے ہیں دمشق میں منارے کے پاس نازل ہوگا، وہ وہاں نظریں لگا کے بیٹھے ہیں، جبکہ شرقیہ دمشق ہے، دمشق کے مشرقی جانب ہوگا۔ تو اگر نقشہ دیکھا جائے تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ دمشق سے قادیان بالکل مشرق کی جانب واقع ہے، اور عند المنارۃ البیضاء جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ سفید منارے پر نازل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ وہ آئے گا، جنگ و جدال کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو جیسا کہ عام لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار کے زور سے سب کو ملیامیٹ کر دے گا، جو مسلمان ہوں گے ان کو بچا لے گا اور جو مسلمان نہیں ہوں گے ان کو تہہ تیغ کر دے گا، یہ غلط عقیدہ مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ حدیث کے بارے میں منارے والی جو حدیث ہے، علماء علامہ سدی ابن ماجہ کی حدیث کا تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں قد ورد فی بعض الاحادیث ان عیسیٰ ینزل ببیت المقدس سے، کہ اس بعض احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ بیت مقدس میں نازل ہوگا۔ وفی روایت بالاردن، کسی روایت میں آتا ہے کہ اردن میں نازل ہوگا۔ وفی روایت بعسکر المسلمین واللہ عالم، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں یہ نازل ہوگا، تو اللہ جانے یہ کون سی صحیح بات ہے۔ تو گویا کہ خود پہلے علماء کو بھی اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ دمشق میں ہی وہ نازل ہوگا، بلکہ عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق میں اس کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ اب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نازل کرنا تھا وہ تو نازل کر دیا، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر قادیان میں جو ایک بہت معمولی سا گاؤں ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعثت کی آپ کی، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ دمشق کے مشرقی جانب ہی یہ منارہ واقع ہے، اور آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے سفید منارہ کی بنیاد بھی رکھی جو اللہ کے فضل سے اب تک قائم ہے، اور سفید منارہ ہے یہ بھی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس پہ
عام طور پر بہت سارا جو ہے وہ رموز اور ہوتے ہیں، بہت سارے اشارے ہوتے ہیں، اور حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ اشارہ ہے۔ جیسا کہ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب مرزا غلام احمد صاحب نے دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا تو اس وقت تو منارہ نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو پیشگوئی کی تھی کہ سراقہ بن جاشم کے بارے میں کہ یا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اب دیکھیے کہ جب ایران فتح ہوا ہے تو حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا اور کہا کہاں ہے سراقہ، بلاؤ یہ کنگن اس کے ہاتھ میں پہناؤ۔ اس نے یہ اعتراض کیا کہ حضور یہ تو سونا پہننا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پورا کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ میں یہ کنگن ضرور پہناؤں گا۔ چنانچہ آپ نے وہ کنگن کسریٰ کے ہاتھ میں پہنائے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی عملی طور پر بھی پوری ہو جائے۔ بے عین ہی اسی طرح جیسا کہ شاستری صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے مسیح منارۃ المسیح کی بنیاد رکھی، اور یہ آپ کے وفات کے بعد آہستہ آہستہ تکمیل پذیر، خلافت ثانیہ کے زمانے میں تکمیل پذیر ہوا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے، صلح اور صفائی کے ساتھ تمام مذاہب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور عند المنارۃ البیضاء کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو وقت بھی اب چونکہ زیادہ نہیں ہے، اس واسطے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مسیح کو بھیجنا تھا وہ بھیج دیا، عند المنارۃ البیضاء بھیج دیا، آپ نے صلح صفائی کی بنیاد ڈالی۔ آخری پیغام جو آپ کا تھا وہ پیغام صلح ہی تھا، اور اس اعتبار سے تمام قوموں کو آپ نے یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، اور تمام قوموں کے انبیاء کا احترام کرنے کی آپ نے تعلیم بھی دی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ وحسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن مریم حکم ہوں گے، عدل کرنے والے ہوں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ اس پیشگوئی کو جو پورا ہونے کی تفصیل کے متعلق سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ فرمائیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے دیں اس میں ایک یہ ہے کہ آپ جوامع الکلم ہیں، یعنی آپ کے کلام کے اندر اختصار میں بہت ہی تفصیل کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے گہرے اور وسیع مضمون کو آپ مختصر رنگ میں بیان فرما دیتے ہیں۔ آنے والے موعود امام مہدی کے بارے میں جو آپ کی پیشگوئیاں موجود ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں ادبار کی حالت ہوگی، اور اس ادبار کے بعد جب وہ تنزل سے اٹھانے کے لیے ایک امام مہدی ظاہر ہوگے جس کو ابن مریم کی صفات دی جائیں گی، جس پر پروگرام میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کتاب الحدیث میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حقما عدلا فیکسر الصلیب۔ آگے بھی یہ حدیث تسلسل میں چل رہی ہے۔ میرا سوال اس میں دو باتوں میں سے ہے کہ وہ حقماً عدلاً ہوں گے اور یکسر الصلیب۔ یہ اپنی ذات میں بہت ہی تفصیلی مضمون ہے، لیکن وقت چونکہ بہت مختصر ہے اسی لیے اسی حساب سے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ پھر اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی تقویت دیتی ہے جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قال لا تقوم الساعۃ، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی ینزل عیسیٰ ابن مریم حکماً مقسطاً و اماماً عدلاً، کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم حکماً انصاف کرنے والے اور امام عادل کے رنگ میں ظاہر نہ ہو جائے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حاکم کی ضرورت کب پڑتی ہے، کیوں یہ صفت حاکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موعود کے ساتھ خاص طور پہ کر دیا؟ جب جھگڑے ہوں، اختلاف ہو، کوئی کسی کی بات سننے پہ راضی نہ ہو، ہر فرقہ کہے ہم جو کہہ رہے ہیں وہی سب سے بہتر، دوسروں کے کوئی اس میں بات سننے کو راضی نہ ہو، امت کا کوئی والی وارث ہی نہ بن رہا ہو، تو یہ وہ صورت ہوگی۔ اس وقت امام مہدی کی جو پوسٹ ہوگی، جو اس کی حیثیت ہوگی، وہ حاکم اور عادل کی ہوگی، یعنی وہ بطور جج کے طور پہ آئے گا، اور وہ امت میں جو اختلافات ہوں گے ان اختلافات کے بارے میں اپنی رائے، اپنا فیصلہ سنائے گا کہ دیکھو تمہارے میں یہ جھگڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کتاب الایمان کے اندر یہ مشہور حدیث ہے کہ جس طرح یہود
72 فرقوں میں بڑھ چکے تھے، اسی طرح میری امت بھی ویسی ہی ہو جائے گی، بلکہ ایک زائد ہو جائے گی، 73 میں چلے جائیں گے یہ، تو اتنے اختلاف ہو جائیں گے۔ آپ غور کر کے دیکھیں اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں، یعنی ارکان ایمان پہ ہم غور کر کے دیکھ لیں، 6 ارکان ایمان ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات، اس پر اختلاف اس رنگ میں ہے کہ اب خدا تعالیٰ بولتا نہیں، پہلے کلام کرتا تھا اب نہیں کرتا۔ فرشتوں کے بارے میں ہاروت ماروت کے قصے مسلمانوں میں موجود ہیں کہ وہ دنیا میں آئے، انہوں نے یہ کام کیے۔ پھر اس سے ہٹ کے سلسلہ رسالت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو، جو نبوت کا فیضان ہے، بند کرنے کے بارے میں معاملات آتے ہیں۔ نبوت بنی اسرائیل اور اسماعیل تک کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ پھر جنت دوزخ کے بارے میں جو نظریات ہیں مسلمان کے، وہ آپ دیکھ لیجئے، ایک فرضی کہانیاں لگتی ہیں جیسے کہیں کوئی عجیب ہی دنیا میں جی رہے ہیں۔ اس سے اوپر آپ بڑھ کے دیکھیے خلافت راشدہ کے متعلق اختلافات نظر آتے ہیں، قرآن حدیث اور سنت کے مرتبہ کے متعلق اختلافات ہیں، فرقے بٹ گئے ہیں کہ کس کا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل حدیث اہل فقہ کے مسائل ہیں، پھر علمی رنگ میں مسائل ہیں۔ تو اتنے مسائل امت کے اندر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بیماری بہت بڑی ہے، امت کے اندر یہ اختلافات تو شدت سے پائے جائیں گے۔ اس کو دور کرنے والے کے اندر ایک خصوصی صفت بیان کر دی کہ وہ بطور حاکم ہوگا اور وہ اپنا فیصلہ جسٹس سنا دے گا۔ اب جو شخص اس کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ ادبار و تنزل میں پڑا رہے گا۔ مثلا ایک مثال دے کے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں۔ جہاد کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ تلوار کا جہاد۔ امام مہدی کے بارے میں خونی مہدی کا جہاد، وہ آئے گا غیروں کو مارے گا، قتل کرے گا اور ہر جگہ فتنہ فساد ہی برپا ہوگا گویا کہ۔ مسیح موعود السلام نے کہا یہ غلط ہے نظریہ۔ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ایک چھوٹا سا مختصر پمفلٹ ہے، کتابی رنگ میں ہے، اس کے اندر آپ نے واضح کر دیا کہ یہ غلط ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ اب میں مسیح کے طور پر حکم کے طور پہ آیا ہوں، مجھے مانو۔ آخری حوالہ وقت کی رعایت سے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، ایسے وقت میں ظاہر ہوا ہوں کہ جب کہ اسلامی عقیدے اختلافات سے بھر گئے تھے، کوئی عقیدہ اختلاف سے خالی نہ تھا۔ میں روحانی طور پر کسر صلیب کے لیے اور نیز اختلافات کے دور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انہی دونوں امروں نے تقاضا کیا کہ میں بھیجا جاؤں، اس لیے ضروری نہیں تھا کہ میں اپنی حقیقت کی کوئی اور دلیل پیش کروں، کیونکہ ضرورت خود دلیل ہے۔ لیکن پھر بھی میری تائید میں خدا تعالیٰ نے کئی نشان ظاہر کیے۔ اب جو شخص میرے فیصلے کو قبول نہیں کرتا وہ اس کو قبول نہیں کرتا جس نے مجھے حکم مقرر فرما دیا، ضرورت الامام۔ پس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے موعود کو یہ پوسٹ اور یہ مقام دیا گیا تھا۔ جو شخص اس کو نہیں مانتا وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ بحسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کے اختتام میں خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو رد کرو، مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے براہین میں فرما دیا ہے، صدق اللہ و رسولہ و کان وعدا مفعولا۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 206، ایڈیشن 1985 عیسوی، مطبوعہ انگلستان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا